بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ کے انسٹرکٹر، اور ہم 9th کلاس بیولوجی کے سیکنڈ چیپٹر کے بارے میں آج ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ کلاسیفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ کلاسیفیکیشن سے مراد ہوتا ہے جانداروں کو گروپس کے اندر تقسیم کرنا، ٹھیک ہے۔ جانداروں کو گروپس کے اندر، چھوٹے یا بڑے گروپس کے اندر تقسیم کرنا کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے۔ کلاسیفیکیشن کیوں ضروری ہے اور کیوں کرتے ہیں ہم جانداروں کو گروپس کے اندر کیوں ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جانداروں کی ایک بہت بڑی ویرائٹی ارتھ پلینٹ کے اوپر موجود ہے۔ زمین کے اوپر جانداروں کا ایک بہت بڑا جو ہے نا گروپ، ٹھیک ہے، جانداروں کی ایک بہت بڑی ویرائٹی زمین کے اوپر موجود ہے۔ اس ویرائٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا کہ کون سا جاندار کس قسم کا ہے، کیا خصوصیات ہیں، وہ کس گروپ میں اس کو رکھا جائے، اس کے لیے کلاسیفیکیشن کا عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پراپرلی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ there are about 2 million kinds of organisms on the planet Earth. According to biologists، سائنسدانوں کے مطابق 2 ملین کائنڈز آف آرگنیزمس جو ہیں وہ نون ہیں، وہ ہیں جاندار جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، جن کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ وہ تمام ہمارے پاس کتنی قسم کے ہیں؟ 2 ملین کائنڈز آف آرگنیزمس ہیں۔ اور اس 2 ملین کائنڈز آف آرگنیزمس میں سے ہمارے پاس 0.5 ملین کیا ہیں؟ پلانٹس ہیں، اور 1.5 ملین ہمارے پاس کیا ہیں؟ اینیملز ہیں۔ ٹوٹل 2 ملین نون آرگنیزمز میں سے، معلوم آرگنیزمز میں سے ہمارے پاس 0.5 ملین پلانٹس ہیں اور 1.5 ملین ہمارے پاس کیا ہیں؟ اینیملز ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین کے اوپر موجود جانداروں کی کل تعداد کا ایک چھوٹا حصہ ہے یہ جو 2 ملین آرگنیزم نون ہیں ہمارے پاس، یہ زمین کے اوپر موجود کل جانداروں کا، ٹوٹل جانداروں کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، اور ہر سال نئے جاندار بھی دریافت کیے جاتے ہیں۔ سائنسدان ہر سال نئے جانداروں کی اقسام کو بھی متعارف کرواتے ہیں، ان کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں، ہر سال نئے جانداروں کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ For better study such large collection of organisms, biologists classify them. اتنا بڑی جو ویرائٹی ہے جانداروں کی، اتنی بڑی اقسام ہیں جانداروں کی، ان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا اسٹڈی کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جانداروں کی انٹو گروپس اینڈ سب گروپس۔ چھوٹے بڑے گروپس کے اندر جانداروں کو کیا کرتے ہیں؟ کلاسیفائی کرتے ہیں تاکہ ان کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ اگر ہم کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن از ڈیفائنڈ ایز Classification is a process in which organisms are classified into groups and subgroups on the basis of similarities and the differences found in them. Classification ایک ایسا طریقہ کار ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر جانداروں کو چھوٹے یا بڑے گروپس کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی سملیرٹیز، ایک جیسی خصوصیات، اور ڈفرینسز، مختلف خصوصیات کو دیکھتے ہوئے جانداروں کو ان کی ایک جیسی اور مختلف خصوصیات کو دیکھتے ہوئے چھوٹے بڑے گروپس میں تقسیم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہیں؟ ایمز اینڈ پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو ہم بھی جانداروں کو کلاسیفائی کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا a vast variety, a large variety of organisms on the earth. کلاسیفیکیشن کے پروسیس کیوں کرتے ہیں ہم؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ویرائٹی جانداروں کی زمین کے اوپر موجود ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو کلاسیفیکیشن کرنا پڑتی ہے ان کی۔ The main aims of the classification are، پہلا ایم جو ہے، مقصد ہے، وہ ہے to determine the similarities and the differences among the organisms so that they can be studied easily.
سملیرٹیز یعنی کہ ایک جیسی خصوصیات، اور ڈفرینسز یعنی کہ مختلف خصوصیات. جانداروں کے درمیان ہم نے کمپیریزن کرنا ہے کہ کون سا جاندار کس جاندار سے زیادہ سملر ہے، ایک جیسا ہے، کون سا جاندار کس جاندار سے زیادہ مختلف ہے، مختلف خصوصیات رکھتا ہے. جو ایک جیسے جاندار ہیں یا ایک جیسی خصوصیات والے جاندار ہیں، سملر کریکٹرسٹکس والے آرگنیزمز ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک گروپ کے اندر رکھتے ہیں. جو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس یا جو ہے نا ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس جن کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو کیا جاتا ہے، پھر علیحدہ علیحدہ گروپس میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آسانی سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. کلاسیفیکیشن کر کے ان کو سملیرٹیز اور ڈفرینسز کی بیس پر گروپس کے اندر تقسیم کر کے ہمیں کیا ہوگا فائدہ، ہم آسانی سے ان جانداروں کا مطالعہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا جو ایم ہے کلاسیفیکیشن کا وہ ہے ٹو فائنڈ دا ایولیوشنری ریلیشن شپ امونگ دم. کلاسیفیکیشن اس لیے بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلے کہ ایک جاندار ارتقائی طور پر دوسرے جاندار سے کہاں پہ تعلق رکھتا ہے، کس لحاظ سے تعلق رکھتا ہے. کیا ان کا جو اوریجن ہے، وہ جہاں سے اخذ ہوئے ہیں وہ جاندار، وہ ایک ہی جاندار سے ایوالو ہوئے ہیں، یا پھر ان کا جو خوراک کھانے کا طریقہ تھا وہ ایک جیسا تھا، وہ ایک ماحول میں رہتے تھے، کیا تھا آخر کون سی ایسی ان کی ایولیوشنری ریلیشن شپ ہے، ارتقائی تعلق ہے، جس کی بنا پہ وہ ایک جیسے ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور جانداروں کو کلاسیفائی کرتے ہیں. بیالوجسٹ کلاسیفائی آرگنیزمز آن دا جینیٹک بیسز and find the similarities and the differences among the organisms in their structures and function. جانداروں کو ان کی جینیٹک جینز کے مطابق، وراثت کے مطابق اسٹڈی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کس کی جینز جو ہے، کس کی وراثت جو ہے، کس کے جینز جو ہیں ایک جیسے ہیں، کس کے جینز مختلف ہیں. ایک جیسی کریکٹرسٹکس والے جینز جن کے اندر موجود ہیں ان کو ایک ہی گروپ میں رکھا جاتا ہے، اور مختلف جو ہے نا کریکٹرسٹکس والے جینز کو ڈفرینٹ گروپس میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے سٹرکچر کو بھی اور ان کے فنکشنز کو بھی آسانی سے اسٹڈی کیا جا سکے. جانداروں کے جسم کے افعال کو، ان کی ساخت کو بھی مطالعہ کر کے جینیٹکس کے ذریعے ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. وراثتی خصوصیات کی بنا پر جانداروں کو تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جانداروں کو ان کی وراثتی خصوصیات کے بنا پر تقسیم کیا جاتا ہے گروپس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد تقسیم کیا جاتا ہے گروپس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں جو ہے نا ہمارے پاس جو اگلا ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز آف دا کلاسیفیکیشن. ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن کے فوائد کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف بینیفٹس. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کلاسیفیکیشن کے. پہلا فائدہ اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن الاؤ دا بیالوجسٹ to group the similar organisms together to identify their characteristics یا characters, relationship and the evolutionary history. کلاسیفیکیشن سائنسدان کلاسیفیکیشن کے ذریعے جانداروں کی ایک جیسی خصوصیات، ان کے آپس میں تعلقات اور ان کے ارتقائی تعلقات کا مطالعہ کر کے ان کو گروپس کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. اس طرح جانداروں کی بہت بڑی اقسام کو سمجھا جا سکتا ہے. اگر ہم جانداروں کو گروپس کے اندر تقسیم کریں ان کی کریکٹرسٹکس، ان کی ریلیشن شپ اور ان کی ایولیوشنری ہسٹری کو دیکھ کر، تو ہمیں بہت بڑے اقسام کے جانداروں کو آسانی سے ہم کیا کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے کلاسیفیکیشن کا وہ یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن پرووائڈ اے فریم ورک فار اسٹڈینگ اینڈ کمپیئرنگ دا ڈفرینٹ سپیشیز. کلاسیفیکیشن ایک ڈھانچہ مہیا کرتا ہے تاکہ ہم کمپیئر کریں سپیشیز کو، جانداروں کی اقسام کو، ایک جاندار کو دوسرے جاندار سے کمپیریزن کریں اور ایک جیسی خصوصیات دیکھیں ان کی اور ان کی مختلف خصوصیات دیکھیں. اگر دو جاندار ایک جیسی خصوصیات رکھتے ہیں تو پھر ان کو ایک گروپ میں رکھا جائے. یعنی کہ کلاسیفیکیشن ہمیں ایک ڈھانچہ مہیا کرتی ہے تاکہ ہم ان کی کلاسیفیکیشن کر سکیں، ان کو گروپس میں تقسیم کر سکیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اٹ ایکسپلین دا انٹر ریلیشن شپ amongst the various organisms. کلاسیفیکیشن بہت سارے جانداروں کے درمیان تعلقات کو بھی ظاہر کرتی ہے. مختلف قسم کے جانداروں کے درمیان کے تعلقات کو بھی کلاسیفیکیشن بیان کرتی ہے.
پھر اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن helps in the identification of the new species and in understanding their evolutionary relationship. کلاسیفیکیشن نئی قسم کے جانداروں کے متعارف کروانے اور پرانے جو جاندار موجود ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں ان کا نئے جانداروں کے ساتھ کوئی تعلق ارتقائی تعلق تو نہیں ہے، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں کیا کرتی ہے کلاسیفیکیشن ہماری ہیلپ کرتی ہے، اور جانداروں کی پہچان کرنے اور ان کی ارتقائی تعلقات کو معلوم کرنے میں کیا کرتی ہے کلاسیفیکیشن ہماری مدد کرتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن پرووائڈز اے کامن لینگویج فار دا بیولوجسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ enabling effective communication in the study of organisms. کلاسیفیکیشن کے ذریعے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں، جانداروں کی جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ایک خاص لینگویج پرووائڈ کرتی ہے کلاسیفیکیشن، جس کے ذریعے ورلڈ وائڈ ہم ایک جاندار کو ایک ہی نام سے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو تو جو ہے نا مختلف جانداروں کے لیے مختلف جو ہے نا نام یوز کیے جاتے ہیں مختلف ریجنز کے اندر، ٹھیک ہے، مختلف ریجنز کے اندر ایک ہی جاندار کے لیے مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں، جو پیاز ہے، پیاز کو ہم بصل، وصل یا گنڈھا کے نام سے بھی جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان ڈفرینٹ ریجنز آف دا پاکستان، ٹھیک ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر پیاز کو مختلف ناموں سے، کامن ناموں سے بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کلاسیفیکیشن ہے، پروسیس آف کلاسیفیکیشن ہمیں ایک خاص لینگویج پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم نے اس جاندار کے لیے، جو پیاز کا جو پودا ہے اس کے لیے ہم نے ایک ہی نام یوز کرنا ہے، جو پوری دنیا میں وہیں ایک ہی نام ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا کیا ہے، سائنٹیفک نیم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کامن لینگویج پرووائڈ کرتی ہے کلاسیفیکیشن بیولوجسٹ کو، تاکہ آسانی سے اس کی جو ہے نا اسٹڈی کی جا سکے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ پیاز کا جو سائنٹیفک نیم ہوتا ہے وہ ہے ایلیم سیپا، ٹھیک ہے۔ کامن نام تو اس کے بہت سارے ہیں، لیکن اس کا ایک سائنٹیفک نیم ہے جو کلاسیفیکیشن پرووائڈ کرتی ہے اس کو، وے آف کلاسیفیکیشن جو ہے یا پروسیس آف کلاسیفیکیشن ان جانداروں کو ایک خاص نام مہیا کرتی ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا سائنٹیفک نیم کہلاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اونین کی ایگزامپل دی، اونین کا سائنٹیفک نیم ہے ایلیم سیپا، ٹھیک ہے۔ جانداروں کی کلاسیفیکیشن کو سمجھنے کے لیے مشترکہ زبان مہیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں بایوڈائیورسٹی، اوور آل بایوڈائیورسٹی ہیو ویری گریٹ امپورٹینس فار دا نیچرل ورلڈ اینڈ دا کنزرویشن آف دا بایوڈائیورسٹی۔ بایوڈائیورسٹی قدرتی طور پر بایوڈائیورسٹی جو ہے نا نیچرل ورلڈ کی کنزرویشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کلاسیفیکیشن کریں گے تو ہم کیا کر پائیں گے، جانداروں کی بہت ساری ویرائٹیز کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے، اور اس آئیڈینٹیفیکیشن کے نتیجے میں ہم نیچرل ورلڈ کو جو ہے نا کنزرو کر پائیں گے، بچا پائیں گے ڈفرینٹ انوائرمنٹل فیکٹرز سے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔